خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ تو آج ہمارا موضوع ہے توبۃ النصوح، جو ڈپٹی نذیر احمد کا بہت ہی خوبصورت شاہکار ناول ہے۔ اس ناول میں ہم دیکھیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ توبۃ النصوح نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے، جس کا ان کا شاہکار ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ناول 1877 میں شائع ہوا۔ یہ ناول اولاد کی تربیت کے بارے میں ہے۔ اس ناول کے ذریعے یہ حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، اس کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ یہ ناول ایک مکالمے کی شکل میں ہے۔ اس میں انہوں نے ایک خاندان کے سربراہ نصوح کی توبہ کے بارے میں لکھا ہے، جسے ہیضہ ہو جاتا ہے اور بستر مرگ پر غش کی حالت میں اپنی عاقبت کے حالات دیکھتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو راہ راست پر لانے کی تلقین کرتا ہے۔ چھوٹے بچے اس کی بات مان جاتے ہیں، مگر بڑے ضد پر قائم رہتے ہیں۔ بڑا بیٹا ایک مرتبہ زخمی ہو کر گھر لوٹ آتا ہے اور زخم کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیتا ہے۔ پوری کتاب میں گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کی کوشش اور اپنے بچوں کو کیسے راہ راست پر لایا جائے بتایا گیا ہے۔ مکمل کتاب 12 فصلوں میں ہے اور ہر فصل الگ الگ عنوان سے قائم ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کتاب میں بہت حساس موضوع کو چنا ہے، جو کہ بہت حساس ہے، لیکن لوگ اکثر اس موضوع کو، اس عمل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس ناول کے ذریعے سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم اس کے فصل اول کا جائزہ لیتے ہیں کہ فصل اول میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سال دہلی شہر ہیضے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس آفت سے نصوح بھی نہ بچ سکا۔ نصوح کو خواب آور دوائی پلائی گئی، جس کو پیتے ہی وہ سو گیا اور وہ خواب دیکھتا ہے۔ فصل دوم میں بتایا گیا ہے کہ جب نصوح خواب سے جاگا تو اس کو اپنی بے مقصد اور بے دین زندگی پر افسوس ہوا، چنانچہ اس نے پورے خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ نصوح نے اپنی بیوی فہمیدہ سے مشورہ کیا کہ وہ بیٹیوں کی تربیت کرے اور بیٹوں کی تربیت میں کروں گا۔ فصل تیسری میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فہمیدہ اور اس کی بیٹی حمیدہ کی بات چیت درج ہے۔ حمیدہ نصوح کی منجلی بیٹی ہے۔ فہمیدہ اس سے بات کرتی ہے اور اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ حمیدہ پر ماں کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ فصل چہارم میں نصوح اپنے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے اور نصوح کو پتہ چلتا ہے کہ سلیم ہی اماں کی قربت کی وجہ سے بہت سدھر چکا ہے۔ اور جو فصل پنجم ہے اس میں فہمیدہ اور اس کی بڑی بیٹی نعیمہ کی بھوک اور نوک جھوک ہوتی ہے۔ فہمیدہ نعیمہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن وہ نماز کو اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ نعیمہ نصوح کی بڑی بیٹی ہے جو اپنے خامد کا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ فصل چھٹی میں نصوح اپنے منجلے بیٹے علیم سے گفتگو کرتا ہے اور فصل ساتویں میں اس ناول کی سب سے اہم فصل ہے یہ۔ اس فصل میں نصوح اور اس کے بڑے بیٹے کلیم کی گفتگو ہوتی ہے۔ نصوح اپنے بیٹے کلیم کو بلاتا ہے مگر وہ نہیں آتا۔ فہمیدہ اور علیم کلیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں آتا۔ فصل آٹھویں میں صالحہ اپنی خالہ زاد بہن نعیمہ کو مناتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح فصل نویں میں کلیم اپنے باپ نصوح سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور نصوح کلیم کو خاص مقام اور شعر و شاعری سے بھری لائبریری کو جلا دیتا ہے، جس کا نام عشرت منظر اور خلوت خانہ تھا۔ فصل داہم میں کلیم اپنے پھوکڑ دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اپنی قرابت داری فطرت کے ہاں رہتا ہے، مگر دونوں جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور اس قید خانے کی ہوا کھاتا ہے، پھر باپ کی سفارش پر باہر آتا ہے۔ فصل 11ویں میں کلیم نوکری کی تلاش میں دولت آباد جاتا ہے اور فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔
اور دورانیہ لڑائی زخمی ہو جاتا ہے، پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ فصل 12ویں میں نعیمہ اپنی نیک بہن صالحہ کے گھر رہ کر خود بخود راہ راست پر آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگتی ہے۔ کلیم اپنی بہن کے گھر وفات پاتا ہے اور یہاں قصہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس ناول کے بہت سے اہم کردار ہیں۔ نسو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، فہمیدہ نسو کی بیوی ہوتی ہے، کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، نعیمہ نسو کی چھوٹی بیٹی ہے، حمیدہ نسو کی منجلی بیٹی ہے، صالحہ کلیم کی خالہ زاد بہن اور نعیمہ کی سہیلی ہے، علیم نسو کا منجلا بیٹا ہے، سلیم نسو کا چھوٹا بیٹا ہے اور مرزا ظاہر دار بے کلیم کا پھلکڑ دوست ہے۔ فطرت نسو کا چچا زاد بھائی ہے جس کے ساتھ کلیم۔ اس ناول کے ذریعے ڈپٹی نذیر احمد نے معاشرے کے اس نازک پہلو کو روشناس کروایا ہے کہ جس کو ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی اور عمدہ انداز سے بیان کیا ہے کہ جہاں اولاد کی تعلیم کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، وہاں اولاد کی اخلاقی، کرداری اور دینداری کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس ناول میں انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے اور والدین کے لیے ایک سبق چھوڑا ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں وقت دیں اپنی اولاد کو اور ان کی دیندار بنائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔